ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالغفار۔ آپ احکام تجارت سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے گاڑی لگائی ہے 15 ٹن پہ، اگر اس کا وزن آ جاتا ہے 5 ٹن تو شرعی اعتبار سے مجھے 15 ٹن کا کرایہ لینا چاہیے یا 5 ٹن کا؟ حالانکہ گاڑی والا مجھ سے 15 ٹن کا ہی کرایہ لے گا۔ آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ 15 ٹن کی گاڑی بھیجی اور آ گیا پارٹی کا وزن 5 ٹن۔ اب شرعی حکم کیا ہے کہ آیا یہ 5 ٹن کے پیسے لیں یا 15 ٹن کے پیسے لیں؟ جبکہ ٹرک والا ان سے جو وصول کرتا ہے پیسے وہ 15 ٹن کے ہی پیسے وصول کرتا ہے۔ اب شرعی طور پر کیا حکم ہے، ان کی رہنمائی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، وزن کم ملا پارٹی سے، بات تو 15 ٹن کی ہوئی تھی، تو ایسا تو ہوتا ہوگا بعض اوقات پارٹی زیادہ سمجھتی ہوگی، ڈیلیوری کے وقت کوئی مال میں گڑبڑ ہو جاتی ہوگی، پورا نہیں دے پاتے ہوں گے، تو پارٹی جو وہ کم کا مطالبہ کر رہی ہے، ڈرائیور زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے، لڑائی ہو گئی اس میں، تو اب آپ بتائیں کیا ہونا دیکھیں چاہیے؟ یہاں 3 افراد ہیں، صحیح، ایک ٹرک والا اور ایک بیچ کا جو بروکر ہے جس نے کمپنی قائم کی ہوئی وہ، اور ایک پارٹی۔ اب کمپنی نے ٹرک ہائر کر لیا، مثال کے طور پر 25,000 روپے کا ٹرک ہائر ہوا وزن بتا کر، لیکن وہاں جو مال ہے اس کے حساب سے پارٹی کو مہنگا پڑ رہا ہے، تو ایسے میں یہ ہونا چاہیے کہ یا تو افہام و تفہیم سے کام لیا جائے اور ایگریمنٹ ختم کر دیا جائے، اور ایگریمنٹ ختم کرنے کے بعد نئے سرے سے مال کو دیکھتے ہوئے یہ ایگریمنٹ کیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وقتی طور پر تو ٹرک والا جو ذہن بنا کر آیا تھا ممکن ہے کہ وہ اتنا اپنے ہدف کو نہ پہنچ پائے، لیکن آئندہ کے لیے ایک ساکھ برقرار ہو جائے گی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اور آئندہ کے لیے کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی ہوتی ہے کاروبار کے اندر، آئندہ کے لیے اس کو زیادہ فوائد مل سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ معاہدہ ایک طرفہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب ٹرک ہائر کر لیا گیا جتنے روپوں میں، پارٹی کو اتنے ہی روپوں میں ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ایک طرفہ یہ کینسل نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے نزدیک جو معاہدہ ہو گیا اس صورت میں اس کی پاسداری ضروری ہے، لیکن افہام و تفہیم کا راستہ کھلا ہے۔ دونوں اگر راضی ہو جائیں باہم ترازی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ کینسل ہو سکتا ہے، ایک طرفہ کینسل نہیں ہو سکتا، حق تلفی ہوگی۔ آپ نے فرمایا ون سائیڈڈ کینسل نہیں ہو سکتا، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کے اندر کینسل بھی ہو سکتا ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، مگر پرابلم یہ آئے گا یہاں پر کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی نا۔ پارٹی کہہ رہی ہے میرا مال ہی 5 ٹن ہے، 15 ٹن کا کرایہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ ٹرک والا کہتا ہے مجھ سے آپ نے بات 15 ٹن کی تھی، میں نے گاڑی بھیج دی ہے۔ اب آپ تو فرما رہے ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کوئی چینج نہیں ہوگا، تو یہ چینج ہوگا کیسے؟ اصل میں ٹرک والا اس بات کا تو حق رکھتا ہے کہ 25 ٹن سے زیادہ مال لوڈ نہ ہو، لیکن 25 ٹن سے کوئی کتنا ہی کم لوڈ کرے اس بات سے اس کے لیے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ پارٹی کا اپنا قصور ہے، اس نے کیوں مطلب کیسی بیان کیا، کیوں وزن کم بتایا، زیادہ بتایا حالانکہ مال کم ہے، تو اب اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ مطلب اب آپ کی بات سے یہ پتا چلا کہ اگر ٹرک والا ڈسکاؤنٹ دینے پر تیار نہیں ہے تو پارٹی کو پیمنٹ تو پوری دینی پڑے گی۔ ہاں، میوچل انڈرسٹینڈنگ میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بزنس کی ساکھ بنانے کے لیے پارٹی کو بھی کور اپ کیا جاتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے جن ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے ٹرانسپورٹ کے اڈے سے، امید ہے کہ ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ منڈی میں ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی احکام تجارت سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک کے پاس حاضر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ احکام تجارت سلسلے میں کیا شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ کمپنی کسی تاجر یا مل سے 1 سال کا معاہدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو ایک گاڑی پورا سال جو ہے 25,000 روپے دیں گے، لیکن اس دوران مارکیٹ تیز ہو جاتی ہے اور گاڑی کا کرایہ 35 سے 40,000 ہو جاتا ہے، تو اس سے ہماری کمپنی کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم آیا کمپنی سے جو اضافی کرایہ جو ہے نا وصول کرنے کے حقدار ہیں کہ ہمارا کرایہ بڑھا دیں، ہماری کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے، تو شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جو کرایہ بڑھوتی ہوتی ہے، کرایہ سال میں بڑھتا رہتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے یا بہت کم ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ اور اگر کرایہ بڑھانے کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو کمپنی سامنے والی مان جاتی ہے یا نہیں مانتی؟ کمپنی تو نہیں مانے گی، کہ وہ تو ہمیں بولے گی کہ آپ نے جو ہے 1 سال کا معاہدہ کیا ہے، آپ نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ جو بھی ہوگا نفع یا نقصان وہ آپ ذمہ دار ہوں گے۔ صاحب اب آپ شرعی رہنمائی فرمائیے کہ آیا کہ اس طرح کرنا
کہ مطالبہ اس سے کیا لیکن وہ مطالبہ نہیں مانتا، تو ٹرانسپورٹ کمپنی کا اس سے معاہدہ ختم کر دینا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز؟ اس کی شرعی رہنمائی فرمائیے۔ جی حضور، 1 سال کا ایگریمنٹ ہے، بعد میں کرائے بڑھ گئے یا ایکسپنس بڑھ گئے، مہنگائی آ گئی، تو کیا اس سے بڑھوتری کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کہ ہمارے فقہائے عظام جو گزرے ہیں ان کی جو خدمات ہیں